قل لہم کہہ دیجیے ان کو، قتال فی کبیر، اس میں لڑنا بڑا ہے۔ شاعر نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ کبیر بمعنی عظیم، اور بڑا کیا ہے؟ تمیز وزرن محذوف ہے، یعنی گناہ، اس لیے اس کا ذکر کیا کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، گناہ کے اعتبار سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں مبتدا و خبر، یہ قتال فی کبیر مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر ہے۔ قل کہہ دیجئے لہم ان کو، لہم ان کو، قتال فی کبیر۔ اب یہ جو قتال فی ہی ہے، قتال فی ہے، یہ نکرہ موصوفہ ہو کر مبتدا بنے گا، اور کبیر اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر، کیونکہ قتال کائن فیہ، کائن فیہ، تو اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر ہے، مبتدا، تو کیونکہ جو مقولہ ہوتا ہے وہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہوتا، ناقص نہیں ہوتا، کہ جملہ ہوتا ہے، مقولہ جملہ ہوتا ہے۔ اگر اسے موصوف صفت بنا لیا جائے، قتال فیہ کو موصوف اور اس کو کبیر کو صفت بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جملہ نہیں بنتا اور جملہ مقولہ نہیں ہوگا، جملہ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قتال کائن، یعنی قتل ہے اس میں، کبیر بڑا، تو لہذا قتال کو موصوف نکرہ موصوفہ بنے، اور پھر کبیر اس کی خبر، یہ مبتدا بنے گا اور یہ اس کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر قل کا مقولہ بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اب آگے دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں گناہ بڑا ہے الاکثر، یعنی یہ آیت منسوخ ہے اللہ پاک کی قول فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا، اور پھر یہ بھی آیت منسوخ ہو گئی، آیت کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، کیا کہ اکثر، کیا اکثر یہ ہے کہ یہ آیت الاکثر، اکثر یہ ہے کہ آیت جو ہے منسوخ ہوئی اللہ پاک کی اس فرمان فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، یہاں تو اس آیت سے منسوخ ہوئی کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤ تم ان کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ آگے کہا کہ وَصَدٌ مبتداٌ، صد مبتداٌ، یعنی صد کی ترکیب بتا دی کہ یہ مبتدا ہے، اور منع للناس، یہ بتایا کہ صد کا معنی ہے منع، روکنا، کن کو؟ للناس، لوگوں کو، تو لوگوں کو روکنا، تو کیوں اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ ان الصد بمعنی المنع، یہ صد منع کا معنی کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ صد کا معنی کیا ہے؟ منع، روکنا، کیا ہے؟ روکنا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، یعنی عن دین اللہ، اللہ کے دین سے، کس سے؟ اشارہ ہے اس کے قول کو رد کرنے کی طرف کہ بہی کی ضمیر راجع الی سبیل اللہ، اللہ کی جانب راجع ہے، اللہ کی، اور رد کی وجہ یہ ہے کہ اصل ضمیر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب کی طرف لوٹے، کس کی طرف؟ دیکھو وصد عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ، یعنی عن سبیل دینی ہی، عن سبیلی، تو کہتے ہیں کہ راجع تو یہی ہے کہ جو قریب ہو اس کی طرف ضمیر لوٹے، نہ کہ روکنے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا کہ وہ جس نے کہا کہ ضمیر بھی راجع ہے سبیل اللہ، اللہ کی طرف، سبیل اللہ اللہ کی طرف راجع ہے، تو رد کی وجہ یہ ہے کہ اصل ضمیر میں یہ کہ وہ لوٹے قریب کی طرف، کس کی طرف؟ قریب کی طرف، اس لیے شاعر نے کہا عن سبیل اللہ، یعنی عن سبیل دینی، عن، تو اللہ کی طرف اس کے دین کے سے روکنے، روکے، وکفر بھی، اور اللہ کا انکار کرے، یہاں بھی ضمیر سمرجے مرا اللہ زوی کے ذات پاک، یعنی اللہ کا انکار کرنا، کس کا؟ یہ اصل بتایا کہ راجع جو ہے قریب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، اس میں جلالت، تو اس لیے دین کی طرف لوٹے گا یا ضمیر اللہ زوی کی طرف لوٹے گی، وکفر بھی، اللہ زوی کا انکار کرنا، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا مسجد حرام سے، مسجد یعنی حرام سے مراد ای مکہ تھا، مکہ سے، اور آگے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو جو ہے نکالنا، وہ مومن ہے۔ خبر المبتدا، یہ اکبر اعظم وزرن، یہ جو پیچھے ہے صدن، یہ سارا عطف ہو کر یہ کیا ہے؟ مبتدا، یہ کیا ہے؟ اور خبر ہے اس کی اکبر اعظم وزرن،
یعنی اعظم وزرن پھر نکالا کہ بہت بڑا، کس اعتبار سے؟ گناہ کے اعتبار سے، یعنی بہت بڑا گناہ عند اللہ کے نزدیک یہ خبر ہوگی صدن کی، کس سے؟ من الخدال فیہ، یعنی اس میں لڑنے سے اللہ سے کے نزدیک یہ جو تم کرتے ہو کفر شرک نکالنا روکنا، یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ والفتنۃ الشرک من، اور فتنہ تمہارے شرک سے اکبر من القتل، تمہارے قتل سے اس میں زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ ولا یزالون ای الکفار، یعنی یہاں ضمیر کا مرجع کفار ہے، کفار یقاتلون سے لڑتے رہیں گے، ایھا المؤمنون اے مومنو، حتی یا بمعنی کئی کے، کس کے؟ کئی کے، یردوکم ان دینکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے الی الکفر، کفر کی طرف لٹا دیں۔ اب یہاں دیکھیں وصد عن سبیل اللہ، تو قدر ذلک المفسر، مفسر نے یہ جو ہے نا عن المسجد الحرام، یہ مکہ تھا، کیا کیا؟ عبارت موصوف نکالی، تو اشارہ کیا اس طرف کہ معطوف علی سبیل اللہ، یہ سبیل اللہ پر معطوف ہے، کس پر عطف ہے اس کا؟ سبیل اللہ پر عطف ہے، اور اس پر لفظ صد کو مسلط کر دیا گیا ہے، مسلط علیہ صد، لفظ صد کو اس پر مسلط کر گیا، لیکن یلزم علیہ العطف علی المبتدا، لیکن عطف جو ہے اس پر لازم آتا ہے علی المبتدا، مبتدا پر عطف قبل استعمالی مسوغی ہی، تو اس کے جو جائز قرار دینے والا ہے اس کو کامل کرنے سے پہلے جواب دیا گیا کہ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ، لازم نہیں آتا، محظور، مگر یہ کہ جب معطوف علیہ سے اجنبی ہو، یہ اس وقت محظور لازم آتا ہے جب عطف و معطوف علیہ کے درمیان اجنبیت ہو، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، اور یہاں جو ہے اجنبیت نہیں ہے، اجنبیت کیوں؟ لِأَنَّ الْكُفْرَ وَالصَّدَّ، کفر اور صد اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، کس سے؟ یہ روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے دین سے اور مسجد حرام سے روکنا، من واد واحد، یہ ایک ہی وادی سے ہیں، ایک ہی وادی سے ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ وہ کہ یہ اجنبیت ہے، اس پر کیسے اس کا عطف ہو گیا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ معطوف علیہ کے درمیان جب اجنبیت ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں اجنبیت نہیں ہے۔ الشرک مکہ تھا، اشارہ کیا اس کی طرح کہ مراد مسجد حرام سے مکہ ہے، سارے کا سارا مکہ ہے، تاکہ واقعے کے مطابق ہو جائے، کس کے؟ اس لیے کہ ان کا روکنا ان سب سے تھا، نہ کہ صرف وہ مسجد حرام سے یہ کفار روکتے تھے مومنین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سارے مکہ سے روکتے تھے، اس لیے مسجد حرام کی شرح مکہ سے کی ہے، کس سے کی؟ اور الشرک منکم، یہ جو الشرک منکم، تو منکم کی اشارے نے یہ اضافہ کیا اور عبارت نکالی کہ الشرک منکم، اشارہ کیا اس طرح کہ مراد فتنے سے شرک ہے، نہ کہ صرف نکالنا اور روکنا، نہ کہ نکالنا اور روکنا، یہاں تک کہ تکرار لازم ہے، یہاں تک کہ یعنی کہ بار بار کہ شرک منکم، شرک تم سے، اور حتیٰ کا معنی کئی سے کیا، اشارہ کیا اس طرف کہ حتیٰ لتعلیلی، حتیٰ کس کے لیے ہے؟ یہاں حتیٰ کس کے لیے آیا؟ اور فعل منصوب بِأَن، اور فعل جسے نصب دیا کیا ہے یہ انا مضمرہ بعدہ، اس کے بعد انا کے ساتھ ہے جو پوشیدہ رکھا گیا، جو ان کے ساتھ جو پوشیدہ رکھا گیا، یعنی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے تو اس کی وجہ سے وہ منصوب ہے، اس کی وجہ سے یہ دیکھو یردونکم، نون گرا دیا گیا، تو نون کیسے گرا؟ کہا یہ حتیٰ تعلیل کے معنی میں تعلیل کے لیے، اس کے بعد ان مقدر ہے، اور اس ان نے یردون میں نون کو گرا دیا، یعنی تاکہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور فلا اعتداد بھی، یعنی اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کا یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال سارے باطل ہو جائیں گے اور ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اشارہ کیا اس کتاب مصنف نے دنیا میں اعمال کے ضائع ہونے کا، کہ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے آخرت میں وہ شماری نہیں ہوں گے، ولا ثواب علیہ، نہ اس پر ثواب ملے گا، نہ اس پر، اشارہ کیا اس طرح کہ آخرت میں احباط کی طرف کوئی ثواب نہیں، یعنی آخرت میں ضائع کر دیے جائیں گے، آخرت میں یعنی ثواب نہیں ملے گا، ثواب۔ اور تقیید بالموت علیہ،
کہ موت کے ساتھ اس پر مقید کر دینا کہ وہ مرے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ مر جائے، پھر وہ امام شافعی کے مرنے پھر وہ جو ہے نا اسلام لے آئے، پھر وہ تو اس کے اعمال کا ثواب اسے ملے گا اس کے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ مرنے جب وہ کفر کرے اور کفر کرے ارتداد ہو جائے، ارتداد کے بعد پھر اسلام لے آئے تو اب اس کو ماقبل کے اعمال کا ثواب ملے گا، امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کفر کرے، مثلا ابھی نماز پڑھی اور کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور ابھی وقت ہے تو پھر وہ کیا ہے اسلام لے آیا، تو اب جو ہے نا اس کو پہلی نماز کا ثواب ملے گا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ملے گا، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ارتداد سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال ان کا ثواب بھی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تھا۔ اب دیکھیں وعلیہ شافعی اعلم ان ظاہر الآیتی، تو جان کے ظاہر آیت تقاضا کرتی ہے کہ وفات علی الردہ یعنی مرتد ہونے پر ہی مر جائے، مرتد مر جانا یہ شرط ہے احکام مذکورہ کے ثبوت کے لیے، جو احکام ذکر ہوئے تو احکام مذکورہ کے ثابت ہونے کے لیے ارتداد پر مر جانا شرط ہے، سمجھ آ گئی؟ اور وہی ہے حبوط الاعمال فی دنیا والآخرہ، اور وہی ہے اعمال دنیا و آخرت میں اور ضائع ہو جانا، ضائع یعنی وہ ردت پر جب مرے گا تو پھر اس کے جو دنیا اور آخرت میں اعمال ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا صاحب جو ہے اصحاب النار سے ہمیشہ رہے گا، تو اس کا جو پھر صاحب ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ واللہ یثبت شیء من هذه الاحکام، ان احکام میں سے کوئی شے ثابت نہیں ہوگی، ان اسلم المرتد بعد ردته، اگر مرتد اس ارتداد کے بعد اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، اسی وجہ سے کہ احتجاج شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ نے احتجاج کیا بیاض اس آیت سے کہ علی ان الردۃ، یہ جو مرتد ہونا ہے یہ اعمال کو ضائع نہیں کرتا، یہ لا تحبط الاعمال، اعمال کو ضائع نہیں کرتا، حتی یموت صاحبہ علیہ، یہاں تک کہ اس کا صاحب اسی پر مر جائے، انہی اعمال پر مر جائے تو پھر ضائع کرتا ہے۔ پھر وعند ابی حنیفہ تھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک ان الردۃ تحبط الاعمال مطلقا، ردت مطلقاً اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ردت اللہ پاک بچائے ابھی تھوڑی دیر کے لیے وہ کلمہ کفر کر دے، تو امام صاحب کے نزدیک مرے یا نہ مرے بس زندگی میں بھی اعمال ضائع کر دے گا، مر جائے گا تو پھر تو امام شافعی بھی ساتھ ہی ہیں، لیکن ابھی اسلام سے کفر ہوا سارے اعمال ضائع ہو گئے، پھر اسلام لے آئے تو اس کا مطلب نہیں کہ پچھلے اعمال کا ثواب ملے گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ملے گا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ان الردۃ تحبط الاعمال مطلقا، ردت مطلقاً اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، یعنی وہ رجا مسلمن، اگرچہ وہ مسلم ہو کر لوٹ آئے، اگرچہ مسلم لوٹ آئے پھر اسلام لے آئے، تمسکا بمعموم قولہ، امام صاحب نے دلیل پکڑی ہے اللہ پاک کے اس قول کے عموم کے ساتھ، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر وہ شرک کریں، اگر تو ان سے جو وہ کرتے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ یہ تو اللہ پاک کا فرمان ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ وہ شرک کریں پھر وہ اسی پہ مر جائیں تو پھر ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تو امام صاحب نے اس آیت کے عموم سے دلیل لی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو وہ کرتے تھے شرک کرنے سے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ قولہ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور اللہ پاک کا یہ فرمان کہ جو کفر کرے ایمان کے ساتھ، ایمان والا تھا کفر کرے، فقد حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اس کے۔ اب یہاں بھی دیکھو تو یہ امام صاحب نے ان آیت سے لیا کہ آیت کا عموم پر استدلال کیا، اور امام شافعی نے اس سے لیا فیمت وہو کافر، فیمت، تو یہ شافعی اور احناف کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف دیکھو لو انہوں نے بھی قرآن ہی سمجھا ہے تو انہوں نے قرآن سے سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے۔ دیکھو پھر وہ یتفرع علیہ مسئلتین، اس پر پھر دو مسئلے نکالے جاتے ہیں، کتنے؟ اور دو مسئلے۔ الاولی، مسئلہ نمبر 1، ان جماعتم من
المتکلمین، جو متکلمین کی جماعت ہے، کس کی جماعت ہے، انہوں نے کہا شرط صحت الایمانی، ایمان کے صحیح ہونے کی شرط، ایمان کے اور کفر کے صحیح ہونے کی شرط حصول الوفات علیہما، ان دونوں پر وفات کا حاصل ہونا ہے، ان دونوں پر، اور جس پر وہ مرے گا وہی حکم لگے گا۔ ایمان پہ مرا تو پھر ایمان، اگر کفر پہ مرا فلا یکون ایمان ایمانا الا اذا مات المؤمن علیہ، پس ایمان نہیں ہوتا مگر جب کہ مومن اس پر مرے، جب مومن یعنی خاتمے پہ دیکھا جاتا ہے، اگر خاتم ایمان پہ مرے تو وہ مومن ہے، اگر کفر پہ مرے ساری زندگی اعمال کرتا رہا اللہ پاک اینڈ کفر پہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور یہ بھی کہ لا یکون الکفر کفرا الا اذا مات الکافر علیہ، کفر نہیں ہوتا جب کہ کافر اس پر مرے، تو جب کفر پر ہی مرے تو پھر وہ کفر ہے اور وہ کافر ہے۔ مسئلہ ثانیہ کہ ان المسلم اذا صلی، بے شک مسلمان جب نماز پڑھے ثم ارتد العیاذ باللہ، پھر وہ مرتد ہو جائے، نماز پڑھی اس نے پھر وہ مرتد ہو گیا، ثم اسلم فی الوقت، اسی وقت میں اسلام لے آیا، ابھی وہ نماز کا وقت ہے، اس نے نماز پڑھی، بعد وقت کافر ہو گیا، اللہ پاک محفوظ رکھے، پھر اسلام لے آیا، خوش وقت ہو گیا، پھر اسلام لے آیا، تو قال شافعی علیہ رحمہ اللہ اعادۃ علیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی، کفر کیا، پھر اسلام لے آیا، ابھی وقت ہے، تو اب اس پر نماز کا اعادہ ضروری۔ قال ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یلزمہ قضاء ما ادى، اور جو اس نے نماز ادا کی تھی اس کی قضا اس پہ لازم ہے، اس کی۔ وقد الکلام فی الحج، یوں ہی کلام حج میں ہے کہ حج اس نے کیا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اب اس پر حج کا اعادہ نہیں، اور امام صاحب پر ہے، امام صاحب کہتے ہیں ہاں، کیونکہ وہ ضائع ہو گیا، جو عمل بھی اس نے کیے تھے، کفر اسے مٹا دیتا ہے، امام صاحب کی دلیل مطلقاً، شرک اسے مطلقاً، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موت کی قید لگاتے ہیں، کس کی؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کی ٹائم ہے؟